ملنے والے بہت نیک آدمی ہیں، کلکتے کے عجائب گھر میں ایک میت کو دیکھنے گئے، کہتے تھے جیسے میں قریب گیا سخت بے چینی تاری ہوئی، پھر وہ پیچھے ہٹے، کہتے ہیں دل کو سکون ہو گیا، پھر گیا تو پھر بے چینی تاری ہوئی۔ میں نے کہا ایسا لگتا ہے اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کا احساس تمہارا قلب کر رہا تھا۔ اور بھی ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ چلیے وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبادة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله، یعنی مومن قبر میں اٹھا کر اس سے سوال کیا جاتا ہے، چلیے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويذل الله الظالمين۔ قول الثابت سے مراد قول لا الہ الا اللہ۔ عبدالرزاق طاووس سے اسی طرح کیا، یعنی اللہ تعالی اس قبر میں مومن کی مدد فرماتے ہیں اور اس کی زبان لڑکھڑانے سے بچا لیتے ہیں، اور قول ثابت یعنی کلمہ توحید اس کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر۔ وبه قال اسی جز کی وجہ سے مصنف نے ٹکڑا فرمایا، اور اس سے حضرت برا کی حدیث کی عذاب قبر سے مناسبت ظاہر ہو گئی، اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تثبیت فرماتے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ جاری کر دیتے ہیں، اور جس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ جب وہ امتحان میں ناکام ہوگا، سوال کا صحیح جواب نہیں پائے گا، تو اس کی پکڑ ہوگی، یہی ہے عذاب القبر۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فقيل له تدعوا امواتا، فقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون۔ ما انتم باسمع منهم، تم سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ سے سماع مواد کا ثبوت ہوتا ہے، یہ مسئلہ پہلے آ چکا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد میت میں احساس رہتا ہے، اور اسی احساس سے ادراک ہوتا ہے نعمت کا اور عذاب کا۔ چلیے قال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يعلمون الان ان ما كنت اقول لهم حق، وقد قال الله انك لا تسمع الموتى۔ یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق سماع اموات کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے تذکرہ کیا جا چکا۔ حضرت عائشہ سماع اموات کی منکر تھی اور آیت سے استدلال کرتی تھی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سماع نافع کی نفی مراد ہے، اور اگر حضرت عائشہ نے انہم لا یعلمون سنا ہے تو یہ انہم لا یسمعون کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ جاننا احساس کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے، اور حیات پر سماع بھی مرتب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے سماع کو نقل کیا ہے وہ ایک دو نہیں، کئی صحابہ کرام ہیں، اس لیے یہ کہا جائے گا حضرت عائشہ کو اگر انہم لا یسمعون کا علم نہیں ہوا تو اس سے اس کا انکار لازم نہیں آتا، اور آیت شریفہ مؤول ہے۔
چلیے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة قال سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله فقالت نعم عذاب القبر حق. اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں واقع ہوا ہے. فقالت غلط ہے، صحیح فقالا ہے اور ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. آگے ہے نعم عذاب القبر. یہاں بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، اکثر نسخوں میں بس صرف اتنا ہی نعم عذاب القبر. اور حموی اور مستملی کے نسخے میں واقع ہوا ہے نعم عذاب القبر حق. لیکن یہ نسخہ مرجوح ہے بلکہ غلط ہے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے زادہ غندر عذاب القبر حق، جس کا مطلب یہ ہے کہ شعبہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے. عثمان مروزی تو ان سے صرف نعم عذاب القبر نقل کرتے ہیں، اور محمد ابن جعفر غندر عذاب القبر حق نقل کرتے ہیں، حق کے اضافہ کے ساتھ. چلو. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجة. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع فرعني عالم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وما المنافق والكافر فيقال له ما كنت. یہاں پر اس روایت میں ہے کہ دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل. یہ سوال آیا جسم سے ہوتا یا روح سے ہوتا یا دونوں سے ہوتا. ابن جریر طبری ابن زاغنی وغیرہ تو کہتے ہیں بدن سے ہوتا، اور ابن حزم ظاہری ابو الوفاء ابن عقیل اور ابن جوزی کہتے ہیں صرف روح سے ہوتا. لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ قول غلط. صحیح یہ ہے کہ روح و بدن دونوں سے سوال ہوتا ہے. برائے ابن عازب کی روایت میں وارد ہے فتعاد روحہ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. ممکن ہے پورے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور ممکن ہے بعد جسم میں لوٹائی جاتی ہو جس سے اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس اعادہ سے حیات معہود حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسری حیات حاصل ہوتی ہے، جیسے نائم کی حیات اور مستيقظ کی حیات میں فرق ہے. اسی طرح کا فرق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال کس زبان میں ہوتا؟ ابن حجر فقیہ مکی تو کہتے ہیں بظاہر عربی میں سوال ہوتا. حافظ ابن حجر اسقلانی جو ان کے استاذ الاستاذ اور بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں بظاہر ہر شخص سے اس کی زبان میں سوال ہوتا ہے. حافظ سخاوی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ رسل اپنے قوم و ملک کی زبان میں مبعوث ہوئے ہیں. اور علامہ علم الدین بلقینی کہتے ہیں کہ میت سریانی زبان میں جواب دیتی ہے
علامہ سیوطی فرماتے ہیں ان کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے. چلیے، اور یہ مسئلہ کہ آیا سوال قبر اس امت کے ساتھ خاص یا عام ہے، میں پہلے ابواب جمعہ میں اور اس سے پہلے کتاب العلم میں بیان کر چکا ہوں. حکیم ترمذی کی رائے تو یہ ہے کہ یہ سوال خاص ہے. اس سے پہلے امتوں کا حال یہ تھا کہ انبیاء تشریف لاتے، اگر امم مان لیتی تو ٹھیک، ورنہ عذاب الہی آ کر خاتمہ کر دیتا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عذاب عام موقوف ہو گیا اور فتنۃ القبر مقرر کر دیا گیا. لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ جیسے اس امت سے سوال کیا جاتا ہے، دیگر امم سے بھی سوال کیا جاتا ہے، یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے. پھر آگے اس میں بھی اختلاف کہ صرف صاحب قبلہ سے سوال ہوتا ہے، محق ہو یعنی پکا مومن، یا مبتل ہو یعنی منافق، یا یہ کہ ہر شخص سے سوال ہوتا ہے، خواہ کافر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو. دونوں ہی اقوال ہیں. چلیے، ثم رجع الى حديث انس قال وما المنافق والكافر رجع الى حدیث انس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بیچ میں قتادہ کا معلق یا مرسل قول، قتادہ کا مرسل قول ضمنی طور پر آ گیا تھا. اس کے بعد قتادہ نے آگے انس کی حدیث ذکر کی. خلاصہ یہ ہے کہ قتادہ حضرت انس کی حدیث بیان کر رہے تھے، بیچ میں انس کی حدیث سے ہٹ کر ایک جملہ بغیر تعین قائل کے نقل کر دیا اور کہا وذکر لنا انه يفصل في قبره. اس کے بعد پھر حضرت انس کی حدیث شروع کر دی. چلیے، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بالمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التعوذ من عذاب القبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عذاب قبر کا اس بات کر دیا تو مومن کو توجہ دلاتے ہیں کہ عذاب قبر سے پناہ چاہتے رہنا چاہیے. اللہ کی ذات گرامی ہی ایسی کریم ہے جو بچا سکتی ہے، اور عذاب قبر سے پناہ چاہنے کی روایات عذاب قبر کی دلیل ہیں. تو اس باب کی سب روایات اس بات کو عذاب القبر سے تعلق رکھتی ہیں. چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا معلى قال حدثنا وهب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی روایت میں استعاذہ من عذاب القبر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ روایت یہاں ذکر فرمائی. اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ روایت باب گزشتہ کی تھی، کاتب نے غلطی سے اس باب میں ذکر کر دی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں عادت ہے کہ جب قبر کا عذاب مسموع ہوتا ہے تو آدمی اس سے پناہ چاہتا ہے، لیکن یہ جواب مجھ کو بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ پھر روایت سے ثابت ہونے کے بجائے عادت سے ثابت ہوا.
اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ام خالد کی روایت میں جو دوسرے نمبر پر آ رہی ہے جس استعاذے کا ذکر ہے وہ اسی وقت پایا گیا ہو جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کی آواز سنی، مگر محض امکان سے کیا ہوتا ہے۔ ایک چوتھا جواب یہ ہے کہ باب تعوذ من عذاب القبر باب در باب ہے، اس کی بعض روایات سے استعاذہ کا مسئلہ ثابت ہوتا تھا، اس لیے تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر ترجمہ منقطع کر دیا، ورنہ اصل مقصود عذاب قبر کا اس بات ہے۔ اور اس سلسلے میں مصنف نے ایک روایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بہت سی روایات لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ عذاب قبر کے سلسلے کی روایات وہ اپنی جگہ آحاد ہیں لیکن کثرت سے صحابہ سے منقول ہیں تو ان کا مضمون مشترک متواتر ہے۔ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں عذاب قبر کی روایات کا ثبوت خبر واحد سے ہے اور خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ اول تو یہی مسئلہ مختلف کیا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عام متکلمین تو انکار کرتے ہیں لیکن امام احمد اور ان کے اصحاب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اگر ذرا غائرانہ نظر ڈالی جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ عقیدے کے بنیادی امور کے لیے تو ضرورت ہے دلیل متواتر کی، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے دلیل متواتر ضروری نہیں۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ عقیدے کے لیے دلیل قطعی الثبوت والدلالہ چاہیے، ان کی مراد اصول عقیدہ، اور جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا، ان کی مراد عقیدے کی بعض تفصیلات، واللہ تعالی اعلم۔ چلیے قال حدثني بنت خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر۔ مثلا اللہ کے لیے ید قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، ید کی حیثیت اصل کی اور اصابع اس کے متممات و مکملات میں سے، اس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصابع کے باب میں اخبار احاد وارد، لیکن یہ نظر کی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سلسلے میں تقریباً 10 احادیث وارد ہیں اور امام طحاوی اس سے کم پر تواتر کا حکم لگا دیتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عذاب القبر من الغيبة والبول۔ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ بعض اعمال گناہ ایسے ہیں جس سے خصوصیت سے عذاب قبر ہوتا ہے، اس میں 2 گناہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، غیبت اور دوسرے بول۔ امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہے اس میں عذاب القبر من البول کا تو ذکر ہے، لیکن عذاب القبر من الغیبت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عذاب القبر من النمیمہ کا ذکر ہے۔ اس کے 2 جوابات، ایک جواب تو یہ ہے کہ نمیمہ کی بعض صورتیں غیبت پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے کہ غیبت کے معنی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا تذکرہ جس کو ناپسند کرتا، اور نمیمہ کے معنی ہے نقل و کلام الغیر لقصد الافساد،
اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام ایسا ہو جس کو ناقل افساد کی نیت سے نقل کرتا ہو اور مقول فیہ کو ناپسند بھی ہو. تو یہاں افساد کی نیت کی وجہ سے نمیمہ پایا گیا اور مقول فیہ کی ناگواری کی وجہ سے غیبت بھی پائی گئی. لہذا غیبت ہی کی حدیث سے نمیمہ ہی کی حدیث سے غیبت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. اور دوسرا جواب یہ کہ امام بخاری نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا ہے. مسند احمد میں ابو بکرہ کی حدیث میں وما يعذبان الا في البول والغیبہ وارد ہوا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يصعد النميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما وعلى قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی. میت کے سامنے اس کی منزل صبح و شام پیش کی جاتی ہے. ممکن ہے یہاں غداۃ و عشی سے ایک غداۃ و ایک عشی مراد، اور ممکن ہے کہ ہر غداۃ و ہر عشی مراد ہو. یومیہ صبح و شام اس کی منزل دکھائی جاتی ہے، یہی اقرب ہے. ظاہر ہے کہ کافر کو جب اس کی منزل دکھائی جائے گی تو کافر کو اس سے تکلیف ہوگی، یہی عذاب قبر ہے. لہذا اس ترجمے کا تعلق بھی عذاب قبر سے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. یہ تیری اصل منزل ہے، صبر کر یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھ کو قبر سے اٹھائیں اور پھر اس کے بعد تیری منزل کو پہنچائیں. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كلام الميت على الجنازة. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت جنازہ پر کلام کرتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 37 تراجم پہلے ایک ترجمہ منعقد کیا ہے قول المیت وهو علی الجنازہ قدمونی. دونوں تراجم کے الفاظ میں فرق ہے ورنہ معنی دونوں متحد ہیں اور یہ عینی تکرار. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں جگہ یہ تراجم سابقہ کی مناسبت سے ذکر کیے گئے ہیں. امام بخاری نے پہلی جگہ سرعت بالجنازہ کا ترجمہ منعقد کیا، اس کی مناسبت سے قول المیت قدمونی کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ سرعت کا سبب یہ ہے کہ میت کا خود تقاضا ہے قدمونی. اور یہاں امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی. میت کی منزل اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس لیے میت بولتی ہے، میت خیر کہتی ہے قدمونی، اور اگر اچھی میت نہیں ہے تو کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بی. میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
ترجمے گزشتہ ممکن ہے میت صالح کے قول کے لیے منعقد کی، اسی لیے ترجمے میں فرمایا قول المیت قدمونی، اور وہی میت قدمونی کہتی ہے جو صالح ہوتی ہے، جو غیر صالح ہوتی ہے وہ تو کہتی ہے یا ویلھا ان تذهبون به۔ اور یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ عام منعقد کیا ہے اور ہر میت کا کلام ذکر فرمایا ہے، خواہ میت صالح ہو یا میت طالح۔ میت صالح قدمونی کہتی ہے اور میت طالح یا ویلھا این تذهبون بہا کہتی ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ میت کلام کرتی ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو داؤد میں بھی وارد ہوئی ہے۔ چلیے، اور اس ترجمے کا بھی تعلق عذاب قبر سے ہے، اس لیے کہ میت کا یہ کلام جو ہوتا ہے منزل دیکھ کر ہوتا ہے۔ میت صالح اپنی منزل کو دیکھ کر قدمونی کہتی ہے، اور میت غیر صالح اپنی منزل کو خدا کی پناہ دیکھ کر یا ویلھا ان تذهبون بہا کہتی ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعيقه وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما قيل في اولاد المسلمين۔ باب ما قیل فی اولاد المسلمین، ان حدیث کا بیان جو اولاد مسلمین یعنی اولاد صغار کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس مسئلے میں کہ اولاد مسلمین کا کیا ہوگا، امام بخاری نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک معلق 2 موصول۔ ابو ہریرہ کی معلق روایت ہے من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار او دخل الجنة۔ اگر کسی کے 3 اولادیں نابالغ مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جاتی ہیں۔ وہ اولاد کا جہنم سے آڑ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود جہنم سے محفوظ ہے، جبھی تو دوسرے کے لیے حاجب اور ساتر بنیں گے۔ دوسری روایت ذکر کی ما من الناس مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنہ بفضل رحمتہ، جس کے 3 بچے مر جائیں نابالغ، اللہ اس لیے اس کو جنت میں داخل کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان بچوں پر بہت زیادہ ہے۔ جب یہ رحمت زائدہ والدین کی جنت میں جانے کا سبب ہے تو بچوں تو بدرجے اولا جنت میں جائیں گے۔ اور تیسری روایت برا کی ذکر کی جس میں ہے کہ ابراہیم ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شیر خارجی میں انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا ان لہو مرضعا فی الجنہ، اور اس کی مدت رضا جنت میں پوری کی جا رہی ہے، یقیناً وہ خود جنت میں ہوگا۔ اس بات پر تو اجماع ہے کہ اولاد انبیاء جنت میں۔ اطفال مسلمین کے بارے میں امام احمد اور ابو محمد ابن ابی زید مالکی کہتے ہیں بلا اختلاف جنت میں، لیکن حماد بن زید، حماد بن سلمہ
اسحاق ابن راہویہ ابن مبارک وغیرہ کہتے ہیں تحت المشیت میں ابو بکر اسرم امام بیہقی نے اسی کو اختیار کیا، اور امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کتاب القدر میں جو ترتیب رکھی ہے اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ توقف کا قول بعید ہے، غالباً ابن عبد البر نے ان کے کلمات عامہ سے بات اخذ کر لی ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اطفال مسلمین کو مراد نہ لیا بلکہ اطفال مشرکین کو مراد لیا۔ بہرحال امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اطفال المسلمین جنت میں ہیں، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، بلکہ امام احمد وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور جن حضرات سے تحت المشیت ہونا نقل کیا جاتا ابن رجب وغیرہ تو اس پر اشکال ہے کہ ان سے صراحتاً منقول نہیں ہے۔ یہ باب ہم کو لکھ کے دینا چلی۔ وبه قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجاب من النار او دخل الجنه. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه لم يبلغ الحنس الا دخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرجعا في الجنه. وباسناد متصل من اس حدیث میں تصریح ہے کہ ابراہیم ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت کی تکمیل کے لیے جنت میں مرضع مقرر ہے۔ عام مسلمین کی اولادوں کے بارے میں یہاں کوئی روایت نہ مصنف نے ذکر کی نہ مشہور کتابوں میں ہے، لیکن بہجت المحافل کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ درختوں میں پستان بنے ہوئے ہیں، اس سے مسلمانوں کے بچوں کی مدت رضاعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ظن غالب یہ ہے کہ رواج ثابت نہیں ہے، والغیب عند اللہ۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما قيل في اولاد المشركين۔ باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں روایات احادیث واردہ کا بیان۔ مشرکین کی اولاد کا کیا انجام ہوگا، اس میں بہت اختلاف ہے۔ نمبر 1، ابن حزم نے ازارقہ سے نقل کیا کہ وہ اہل النار میں سے ہیں اپنے والدین کے تابع ہو کر۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں مطلقاً اہل نار میں سے ہیں۔ پہلے اور دوسرے قول میں فرق یہ ہے کہ پہلے قول کا حاصل تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع ہو کر جہنم میں ہوں، اور دوسرے قول کا حاصل یہ ہے کہ مطلقاً جہنم میں ہوں۔ نمبر 3، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ نمبر 4، بعض علماء فرماتے ہیں اہل جنت کے خدام ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے حفظ نقل کیا اس لیے ان کو وہم ہو گیا۔ طیالسی اور ابو یعلا نے حضرت انس سے، اور طبرانی و بزار نے حضرت سمرہ ابن جندب سے اس مضمون کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ اعراف میں ہوں گے،
نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، بلکہ دونوں کے بیچ برزخ میں ہوں گے۔ نمبر 6، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ جو امتحان میں پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یعنی وہاں اطاعت کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اور پاس نہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ وہ عالم امتحان نہیں، وہ تو جزا و سزا کا عالم۔ یہ اعتراض قاضی ابو یعلا اور ابن عبد البر وغیرہ نے کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ استقرار فی الجنت و جہنم سے پہلے امتحان لے لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے، اور یہی ثواب امتحان کی تصریح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ نمبر 7، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ جس کے متعلق جانتے ہیں وہ زندہ رہتا، ایمان لاتا، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ ایمان نہ لاتا وہ جائے گا جہنم میں۔ یہ اصل میں اللہ اعلم بما کانوا عاملین کی ایک تفسیر ہے، مگر یہ کوئی متعین تفسیر نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کون آدمی اطاعت کرے گا کون نہیں، امتحان میں کون پاس ہوگا کون نہیں ہوگا۔ نمبر 8، اس میں توقف کیا جائے اور کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کچھ کہا ہی نہ جائے۔ نمبر 9، بعض کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زبان بند کر لی جائے، لیکن وقف اور امساک کے قول میں فرق بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 10، سمامہ ابن اسرش کہتا ہے کہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اطفال مشرکین کے باب میں بہت سی متخالف روایات وارد ہیں۔ کسی میں ان کا اہل جنت کا خادم ہونا ہے اور کسی میں ان کا جہنم میں ہونا ہے، اور حضور نے عائشہ سے فرمایا وَلَوْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَزَاغِيهِمْ فِي النَّارِ، اور کسی میں آپ کا یہ فرمانا ہے اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ یہ جو آخری حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطفال مشیت الہی کے تحت ہیں۔ بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں امام شافعی سے نقل کیا، ابن عبد البر کہتے ہیں امام مالک سے کوئی چیز منسوخ تو ہے نہیں، لیکن موطا میں انہوں نے کتاب ابواب قدر میں جو ترتیب رکھی ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور یہی حمادین ابن مبارک، اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی حدیث اللہ اعلم بما كانوا عاملین سنا دی۔ بعض علماء نے امام ابو حنیفہ سے توقف کا قول نقل کیا
لیکن نصفی کہتے ہیں کہ ان کا صحیح قول یہ ہے کہ یہ لوگ تحت المشیت ہیں، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ تو ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اطفال مسلمین مشرکین تحت المشیت ہیں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اللہ عالم بما کانوا عاملین قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جن کے بارے میں علم الہی میں تھا کہ اگر زندہ رہتے ایمان لاتے وہ تو جائیں گے جنت میں، اور جن کے بارے میں علم الہی میں یہ تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ایمان نہ لاتے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ محض علم کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ علم میں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ تو جائیں گے جنت میں، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امتحان میں نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ رہا یہ کہ وقف اور تحت المشیت کا قول ایک ہے یا دو، نصفی کی رائے تو یہ ہے کہ دو ہوں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے دونوں کا حاصل ایک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بخاری کی رائے، امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے پہلی روایت پیش کی ہے اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، گویا حضور کو پہلے بتایا نہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث لائے کل مولود یولد علی الفطرت، اس سے معلوم ہو گیا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جو اسلام پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس میں صراحت نہیں ہے۔ اس کے بعد سمرہ ابن جندب کی طویل روایت لائے جس میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے اطراف کچھ بچوں کو دیکھا، جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا والصبیان حولہ اولاد الناس، اس کے عموم میں سارے لوگوں کی اولادیں داخل ہیں، مسلم ہوں یا کافر ہوں۔ اور بخاری کتاب التعبیر میں اسی حدیث میں آئے گا قالوا واولاد المشرکین، قال واولاد المشرکین۔ چلیے وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين۔ اللہ اعلم بما كانوا عاملين، اے اللہ اعلم بمن يؤمن ومن يكفر لو بلغوا۔ قاله ابن قتيبة وابن تيمية، ويقال اللہ اعلم بما كانوا عاملين فی الامتحان، یا اللہ عالم بما کانوا عاملین، یعنی اللہ عالم بے انجامہم، اللہ عالم بما یسیرون الیہ فی الجنہ الی الجنہ او الی النار، واللہ عالم۔ وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زرار المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين۔ وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه
محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرة محمد البخاري. باب اسی طرح بعض نسخوں میں یہ باب اور بعض میں نہیں ہے، اس لیے کہ سمرہ ابن جندب کی حدیث جو آگے آ رہی ہے اس کا تعلق ما قیل فی اولاد المشرکین سے ظاہر ہے. روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیخ کے پاس بہت سے بچے دیکھے، فرشتے نے بتایا یہ شیخ ابراہیم اور والصبیان حولہ فاولاد الناس. چونکہ مشرکین کی اولاد کی تصریح نہیں اس لیے ہو سکتا، اس کی وجہ سے باب بلا ترجمہ لکھ دیا ہو. یہی روایت جیسا کہ بتایا گیا کتاب التعبیر میں آ رہی ہے، اس میں صاف ہے واولاد قیل واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین قالوا واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین. بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال حدیث مصنف نے مکمل یہاں اور کتاب التعبیر میں ذکر کی اور اس کے مختلف ٹکڑے کتاب کے مختلف کے نام ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ذکر کی. صلاۃ اللیل میں بھی ایک ٹکڑا آ چکا. چلی فقال من رأى منكم الليلة الرؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما. عادت شریفہ یہ تھی صبح کی نماز کے بعد کبھی پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی بیان کرتا، تعبیر بیان کرتے. ایک دن آپ نے سوال کیا، صحابہ نے عرض کیا نہیں تو آپ نے خود اپنا خواب بیان کیا. چلیے فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا فأخرجاني إلى أرض مقدسة. أرض مقدسة سے ہو سکتا ہے کوئی مقدس زمین مراد اور ہو سکتا بیت المقدس مراد. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى كاللوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كاللوب کا مطلب یہ کہ رجل قائم بيده کے بعد حضرت امام بخاری نے اپنے استاد موسی بن اسماعیل سے نہیں سنا، تو ان کے بعض رفقا نے بتایا کہ انہوں نے اس کے بعد کلوب کلب کہا ہے. کلو بفتح الکاف و تشدید اللام اور قلہ بکسر الکاف و تشدید اللام. وہ لوہا جس کا سرا مڑا ہوتا ہے اس سے تنور سے گوشت نکالا جاتا ہے. چلیے يدخله في صدقه حتى يبلغ يدخله في صدقه. صدق شین کے کسرہ اور دال کے سکون کے ساتھ منہ کا ایک جانب، یہی ثواب ہے. ابن مکی نے تثقیف اللسان میں لکھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ جائز بھی نہیں ہے. قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں شذق بکسر الشین المعجمہ والذال المعجمہ ضبط کر دیا. یہ ضبط بالذال غلط ہے. چلیے حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بصدق الآخر مثل ذلك ويلتئم صدقه هذا فيعود فيصير یعنی ادھر سے منہ چیرتا ہے اور اس دوسری طرف سے جب ایک طرف سے چیرنا شروع کرتا ہے تو دوسری طرف سے ٹھیک ہو جاتا. چلیے
فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على راسه بفهر او صخرة. بفهر او صخرة، یہ شک کے راگ فہر بکسر الفاء، پتھر کہلاتا ہے جو مٹھی میں آ جاتا ہے، ملء الکف ہوتا ہے، اور حجر مطلق صخرہ مطلقاً پتھر کو کہتے ہیں. فیشدخ بها راسه، یشدخ کچلتا ہے اس کے سر کو، شدخ بالشین والدال والخاء، کسر الشیء الاجوف، چلی. فإذا ضربه تدهده الحجر، تدهده تدحرج، لوہک جاتا جی. فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه زيت. إلى نقب مثل التنور، ایک ایسے سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور جیسا تھا، آگ اس کی شرح. أعلاه ضيق واسفل ہوا سے اوپر سے تنگ، نیچے سے کشادہ چلی. تتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا. فإذا اقترب ارتفعوا، اسی طرح سے یہاں پر قرب سے واقع ہوا ہے، معنی ہے اقترب الوقود یا اقترب اللحد، اللحب بالباء الى سطح الارض الى فوق ارتفعوا، یعنی آگ کی گرمی اور لہب کی قوت سے وہ نیچے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اور بعض روایات میں یہاں پر واقع ہو گیا فیضا فطرت، یہ ضعیف روایت، کیونکہ جب آگ میں فطور ہوگا تو اوپر اٹھنا کیسے پایا جائے گا. اور نصفی کی روایت میں فَإِذَا أُوقِدَتْ، فَإِذَا أُوقِدَتْ، جب آگ بھڑکائی جاتی ہے. قاضی یاز کہتے ہیں یہی ثواب ہے، اس لیے کہ آگے فَإِذَا خَمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا. چلو حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت رجعوا فيها. فإذا خمدت، جب اس کی لپٹ رک جاتی ہے. چلیے. وفيها رجال ونساء عراة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد النهر وعلى وسط النهر، اسی طرح مسلم اسماعیل کی روایت میں وعلى وسط النهر رجل واقع ہوا. یہ لفظ وہم ہے، اور بخاری کی عادت ہے جب کسی روایت میں کوئی لفظ آ جائے اور وہم ہو تو جو ثواب ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں قال یزید بن ہارون ووهب بن جریر عن جریر بن حازم وعلى شط النهر. وسط النهر نہر کے بیچ کا حصہ، شط النهر نہر کا کنارہ. یہی روایت ثواب یزید بن ہارون کی حدیث امام احمد نے اور وہ ابن جریر کی ابو عوانہ نے تخریج فرمائی. بعض علماء کہتے ہیں وعلی وسط النہر سے مراد اس کے عرض کا وسط نہیں بلکہ طول کا وسط ہے. یعنی نہر جس طرف سے نکل کر جس طرف جاتی ہے اس کے بیچ میں، مگر لفظ وسط نہر کے ساتھ جب بولا جاتا ہے تو عرف میں یہ معنی مراد نہیں ہوتے، اس لیے اوہام روات کی اصلاح کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے. والوهم لا يعلم أحد شرير. قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن جرير بن حازم على شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه. بحجر في فيه، جب نہر کے اندر کا آدمی کنارے کی طرف سے آتا، کنارے کی طرف آتا تو یہ کنارے پر
یہ انسان جو کنارے پر ہوتا اس کے منہ پر ایک پتھر مارتا اور پھر وہیں لوٹ جاتا. چلے فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال انطلق فانطلقنا حتى اتينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بالشجرة فادخلاني دارا لم ارى قد احسن وافضل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم اخرجاني منها فصعدا بالشجرة فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت معي الليلة فاخبراني عما رأيت. قال نعم اما الذي رأيته يشق شقه جس کو تم نے دیکھا کہ اس کا گال چاک کیا جا رہا تھا. فکذاب یحدث بالکذبۃ فتحمل. یہ جھوٹا انسان جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر لوگ جھوٹی بات نقل کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا ہوگی کہ آخرت میں اس کا گال بار بار چاک کیا جائے گا. چلو حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يصدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به. اور جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ قرآن سکھایا یعنی حفظ کی دولت عطا کی. فنام عنه باللیل رات میں اس کو چھوڑ کر سو گیا یعنی قیام نہیں کیا نماز نہیں پڑھی. ولم يعمل فيه بالنهار اور دن میں اس کے اوامر پر عمل نہیں کیا. یفعل به الى یوم القیامہ. سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کی ذمہ داری سخت ہے. اس کو رات میں کچھ نہ کچھ قیام کر لینا چاہیے. اپنا قیام یہ ہے کہ عشاء کے بعد کم از کم 2 رکعت بنیے کہ تہجد پڑھ لیں اور نہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وتر کی نماز قیام کے قائم مقام جائے گی. چلیے والذی رأیتہ فی النقب فهم الزنات. اس کو آپ نے تنور جیسی جگہ میں دیکھا. یہ زانی لوگ ہیں. زنا کے ذریعے انسان اپنی گرمی ٹھنڈا کرتا. یہی گرمی دوسرے عالم میں آگ بن کر ان زنات کی سزا کا سبب ہوگی. اور اگر کوئی اس گرمی کو دبا لیتا ہے تو انسان کا تقوی بڑھ جاتا ہے. شہوت دنیا مثال گلخنس تیز و حمام تقوی روشنست. والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا والشیخ الذی خون کے نہر میں جس کو دیکھا وہ سود خور دوسروں کا خون چوستا. اس لیے یہ خون آخرت میں جمع ہو کر اس کے لیے نہر دم بن کر عذاب کا سبب بنے گا. چلیے والشيخ الذي في أصل شجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار شهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوق مثل السحاب. قال فرمایا میں جبریل ميكائيل ذرا سر اوپر اٹھاؤ. آپ نے سر مبارک اٹھایا تو ایک بادل سے نظر آیا. چلیے قال ذلك منزلك فقلت منزل کا بیل کہیں کا ایک حرف نہیں آتا. منزلہ کا منصوب کیوں ہو جائے گا؟ کوئی موٹی سی بات کے لیے سمجھ میں نہیں آتی. قال ذلك منزلك کہنے لگے یہ تمہارا مکان ہے. فقلت دعني ادخل منزلي فرمایا مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں. قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك. اگر آپ کی کچھ عمر باقی رہ گئی ہے اگر جو مکمل نہیں ہوئی اگر مکمل ہو جاتی تو آپ مکان میں آ جاتے. یہ آپ کے حق میں بشارت ہے. چلیے صلی اللہ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب موت يوم الاثنين. دوشنبے کے دن کی موت کا بیان امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ دوشنبے کے دن کی موت خوبی ہے. اسی دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس دن کی موت کی خواہش صدیق اکبر نے کی. ترمذی میں ایک روایت ہے
من مات یوم الجمعۃ او لیلتها وقع فتان القبر، جو جمعے کی رات یا دن میں مر جائے وہ قبر کے سوال کرنے والوں کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ امام بخاری کی شرط پر یہ روایت تو تھی، ہاں اپنی روایت سے یوم الاثنین کے موت کی ترجیح کی طرف اشارہ فرما دیا۔ چلیے وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله ہم دو ہی فرماتے ہیں کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دوشنبے کے دن کی موت کی تمنا کر سکتا، اور اگر اتباع رسول میں کوئی تمنا کرتا ہے تو یہ جائز سے ترقی کر کے حد مندوب میں آ جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثه اصلاب بيض سهوليه بیض سہولیت، بیض کا مفرد بیض ہے اور سہولیہ سین کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ مروی ہے، نسبت ہے سہول کی طرف۔ اگر سہول بالفتح ہو تو اس سے مراد قصار ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دھلے ہوئے کپڑے تھے جس کو دھو بھی نہیں، دھو رکھا تھا۔ اور اگر یہ سحول بدم السین ہے تو یہ مصر کا ایک قریہ ہے جہاں یہ کپڑے بنتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ سحول سہل کی جمع جس کے معنی ہے روئی کا کپڑا، لیکن اس صورت میں نسبت جو ہوگی وہ جمع کی طرف ہوگی، وہ من الشواذ۔ اور بعض کہتے ہیں سحول بفتح السین قریہ کا نام، اور سحول بدم السین ساحل کی جمع ہے۔ چلیے ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال یعنی آپ کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، نہ اس میں قمیص تھی نہ امام۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت بظاہر نہیں پہنچی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جتنی کتابیں منسوب ہیں یا ان کے جو اصحاب روایتیں نقل کرتے ہیں، جیسے موطا محمد، آثار محمد، آثار ابو یوسف اور مسانید ابی حنیفہ، ان میں کہیں بھی اس روایت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ امام محمد نے کتاب الاصل میں مسئلہ تجہیز و تکفین کا تذکرہ کرتے ہوئے ابراہیم نخعی کا ایک اثر نقل کیا جس میں یہ وارد ہے، انہوں نے فرمایا اگر قمیص ہو تو اس میں کفن دے، نہیں کوئی اور چیز ہو تو اس میں چادر میں کفن دے دے۔ اگر روایت موجود ہوتی تو روایت مرفوعہ کو چھوڑ کر امام محمد ابراہیم نخعی کے قول پر اتفاق نہ کرتے۔ چلیے وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر. ارجو فيما بيني وبين الليل، مجھ کو امید ہے کہ اس وقت سے لے کر رات آنے تک میں میری بھی وفات ہو جائے گی، لیکن صدیق اکبر کی وفات دوشنبے کے دن نہیں ہوئی، بلکہ جب منگل کی رات آ گئی اس وقت ان کی وفات ہو گئی۔ 22 جمادی الآخرہ سن 13 میں وفات۔ بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اصل اور خلیفہ کے زمانے میں تو کچھ فرق ہوگا ہی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تھے ان کی وفات دوشنبے کے دن ہوئی، تو صدیق اکبر کی مدت مؤخر کر دی گئی اور ان کی وفات
منگل کی رات میں ہوئی. چلی فنظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به رجع من کان یمرض فی، یمرض فعل مجهول ہے تمریض سے. تمریض کہتے ہیں کسی کے تیمارداری کرنے کو، یعنی اس میں ان کی تیمارداری ہوتی تھی، وہ اپنے ایام مرض گزارتے تھے. چلیے به رجع من زعفران، اس میں زعفران کا دھبا تھا، غالباً درد وغیرہ کی وجہ سے اس کو استعمال کیا گیا ہوگا. چلیے فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فقط. فرمایا یہ کپڑا دھو لینا اور اس پر 2 کا اضافہ کر دینا. چلیے فكفنوني فيهما، فکفنونی فیہما، مجھ کو اس میں کفن دے دینا. اس پر اشکال یہ ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اس کا جواب یہ ہے کہ کفن میت کا حق ہے. اگر میت تخفیف کی گنجائش دے دے تو گنجائش ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تحسین کفن کے معنی نظیف کفن ہے. نظیف کفن ہے، اس سے قیمتی کفن مراد نہیں ہے. ویسے ایک بات یاد آ گئی، آج کل ٹیری کاٹ چل پڑا، اس کی اصل پٹرول بتاتے ہیں، اور پٹرول ناری جواہر میں سے ہے، اسی لیے ذرا سا آگ پاتا ہے فوراً پکڑ لیتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو ٹیری کاٹ کے کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، بلکہ سادہ کفن اور روئی کے بنے ہوئے کپڑے میں کفن دیا جائے. قلت ان هذا خلق قال ان الحي ان هذا خلق، یہ تو پرانا ہے. چلیے قال ان الحي احق بالجديد. فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، اس کو زندہ رہنا ہے تو نئے کپڑے استعمال کرے تاکہ کچھ دن اس کے کام آئیں. چلیے انما هو للمحلة فلم يطوف. انما هو للمحلة، اگر یہ ضمیر کفن کی طرف عائد ہے تو محلہ سے مراد پیپ ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ کفن آگے جا کر پیپ خون میں لت پت ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت ہے نئے کی. جس صورت میں میم پر 3 حرکات جائے گی. اور اگر یہ ضمیر عائد ہے جدید کی طرف تو معنی یہ ہے نیا کپڑا اس شخص کے لیے ہے جو مہلت رکھتا ہو، یعنی جس کو کوئی زندگی ملے، یعنی صحت مند آدمی کے لیے، زندہ کے لیے. چلیے فلم يتوفى حتى امسى من ليله الثلاثاء ودفن. وفات نہیں ہوئی حتیٰ کہ شام ہو گئی اور منگل کی رات داخل ہو گئی. چلیے ودفن قبل ان يصبح. اور صبح آنے سے پہلے دفن کر دیا گیا. اس سے معلوم و دفن میں تعجیل کرنا چاہیے. صدیق اکبر کی منگل کی رات میں وفات ہے اور منگل ہی کی رات میں صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیا گیا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب موت الفجاءة بغتة. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض سلف امام احمد وغیرہ سے موت فجاعت کی کراہت منقول ہے، اس لیے ایک روایت میں ہے کہ موت فجاعت اخذت اسف ہے، لیکن یہ روایت اول تو ضعیف ہے، دوسرے مومن کے حق میں اخذت الاسف نہیں، کافر کے حق میں ہے. مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن موت الفجاء فقال راحة للمؤمن واخذة اسف للفاجر. اور امام احمد وغیرہ سے جو کراہت منقول ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اچانک کی موت میں بعض وقت بعض حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں. ہر آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بیماری آتی ہے تو پھر توجہ ہوتی ہے، اپنے ذمہ دوسروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ادا کرنے کی وصیت کرتا ہے. ورنہ موت فجاعت میں کوئی حرج نہیں. حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی وفات اچانک ہوئی، اور اسی طرح بعض صحابہ حضرت سلیمان وغیرہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ابن کثیر کو اس پر اشکال ہے. وہ کہتے ہیں اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی موت اچانک نہیں ہوئی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں امام بخاری نے یہاں موت فجاعت کا ترجمہ ذکر کیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی کہ ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر تصدقت عنها قال نعم. امام بخاری نے اشارہ کر دیا اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو اس کے ورثہ کو یہ چاہیے کہ اس کی طرف سے صدقہ کریں، نیک اعمال کریں، اور جو اس کی کوتاہیاں ہوں اس کا تدارک کرنے کا سامان کریں. یہ اسی طرح کشمیہنی کی روایت میں ہے. یہ تفسیر ہے فجاعت کی. مفسر و تفسیر میں تنکیر و تعریف میں مطابقت ہونا چاہیے، اس لیے بجائے بغتتن کے البغتہ ہونا چاہیے، اور حاشیے کے نسخے میں اسی طرح ہے بھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بخاری نے یہاں لفظ قرآن کے ادب میں اس کو نکرہ رکھا ہے. قرآن کریم میں حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ ہے، اسی طرح کئی صورتوں میں یہ لفظ اسی طرح منکر واقع ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بعض علماء کہتے ہیں یہ مصدر ہے اور مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا بیان. اور ابن رشید کہتے ہیں میرے نزدیک اظہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور مقصود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر کا مسنن ہونا، غیر مسنن ہونا، یا اس کے علاوہ اس کے دوسرے اوصاف کو بتانا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہی صحیح مراد ہے، اور دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں بہت سی روایتیں ذکر کی ہیں جن کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی، اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا، اور آپ کے ساتھ اپنے اپنے اوقات پر شیخین دفن کیے گئے، اور آپ کی قبر مبارک مسنن. قبر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ گھر میں دفن کر سکتے ہیں یا نہیں. حنفیہ تو کہتے ہیں گھر میں دفن کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. اسی طرح سے شامی نے واقعات کے حوالے سے نقل کیا، اور غالباً کرمانی نے بھی یہی بات لکھی ہے جو شافعی المسلک ہیں.
لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ صحرا اور بیت دونوں میں دفن جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ صحرا میں دفن کیا جائے، اس میں مقبور کا فائدہ ہے۔ جو لوگ قبرستان میں ہیں جب ان کے لیے کوئی اصال ثواب کرے گا تو یہ مدفون بھی اس میں داخل ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر والوں کو تنگی نہیں ہوگی، ورنہ ایک کو اگر دفن کر دیا گیا تو ممکن ہے دوسرے کی بھی خواہش ہو، گھر تنگ ہو جائے گا، لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبر مسنم ہوگی یا غیر مسنم۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کہتے ہیں مسنم ہوگی، اور یہی مزنی اور بعض شافعیہ کی رائے، حتیٰ کہ قاضی حسین نے اس پر شافعیہ کا اتفاق نقل کر دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اکثر شافعیہ تسبیح کے قائل ہیں، یعنی قبر مسطح ہونی چاہیے۔ جو لوگ تسنیم کے قائل ہیں وہ قاسم تمار کے سفیان تمار کے قول سے استدلال کرتے ہیں انہ را قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنم، اور شافعیہ یہ کہتے ہیں اصلاً قبر مسطح کی، جب دیوار حجرہ گری تو قبر مسنم ہو گئی، اور قبر کے مسطح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سنن کی روایت تابعی نے حضرت عائشہ سے کہا اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب فکشفت لی عن ثلاثت قبور لاطئۃ مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء۔ 3 قبریں تھیں جن کے اوپر میدان کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تسنیم تصدیق دونوں جائز، صرف اولا افضل کے اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے قبر پہلے مسنم رہی پھر مسطح ہو گئی، اور ہو سکتا ہے پہلے مسطح رہی پھر مسنم ہو گئی، کوئی ایسا خاص جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ چلیے فأخبره أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاة، یعنی اخبار کے معنی ہے قبر بنانا، اور قبر کے معنی ہے دفن کر دینا۔ چلیے يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، وبه قال حدثنا إسماعيل کفاتن کے معنی ہے زمین کو کفات بنایا، جامع بنایا، زندگی میں لوگ اس کی پشت پر رہتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه اين انا لا يتعذر في مرضه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں شدت محسوس کرتے تھے، تنگی محسوس کرتے تھے۔ تعذر کے معنی تعصب، اور بعض نسخوں میں لا يتقدر، آپ اندازہ لگاتے تھے، یعنی آج کس کی باری ہے کل کس کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کب آ رہی ہے۔ چنانچہ جب زیادہ دیر محسوس فرمائی تو باقی ازواج مطہرات سے عائشہ کے گھر میں بیماری کے ایام گزارنے کی اجازت لی۔ عام روایات میں یہی ہے، صرف مسند احمد کی ایک روایت میں اضافہ ہے، آپ نے فرمایا یا تو عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو یا صفیہ کے میں سے لی۔ این انا اليوم این غدا استبقاء اليوم کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا تم پڑھتے۔ چلیے استبقاء ليوم عائشة فلما كان يوم قبضه الله بين السهر ونحر ودفن في بيتي، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السهر ونحر
میرے پھیپھڑے اور میری گردن کے بیچ میں نہر موضع القلادہ، اور سحر ریا پھیپھڑا یعنی حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر تھا، گلے کے پاس تھا، اور آپ کا سینہ اقدس حضرت عائشہ کے پہلو پر. چلیے. وفيه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله اس طرح سے آپ نے اس لیے کیا کہ اس میں آپ کو راحت ہوتی تھی. مریض بستر پر پڑے پڑے تنگ ہو جاتا، اکتا جاتا، تکلیف محسوس کرتا، جب اس کو کوئی شخص اٹھا لیتا ہے اور اٹھانے والا بھی محب بھی اور معتقد، تو پھر مریض کو راحت پہنچتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی امت کا فرد تھی، آپ کو ان سے بے انتہا محبت تھی اور خود ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی. اس لیے ان کے اٹھانے پر آپ کے جسد اطہر کو جو آرام حاصل ہوتا وہ محض بستر پر پڑے رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ نے آپ کو اٹھا رکھا تھا. چلیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیان کیا گیا باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک یہ لکھ کے دینا ہے. چلیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي. آپ کی قبر کو اس لیے مخفی کیا گیا تاکہ کوئی اس کے ساتھ غلو کا معاملہ نہ کرے اور اس کی پرستش نہ شروع کر دے. چلیے. غیر انه خشي. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو لوگ قبروں کے اطراف میں دیواریں وغیرہ بنانے لگے ہیں یہ بالکل نہیں چاہیے. بہت آپ یہ کر سکتے ہیں جہاں پر گندے جانور رہتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے تار کھینچ دیجیے یا ان کوئی عارضی انتظام کر دیجیے. چلیے. غیر انه خشي او خشي ان يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. اس سے بتانا مقصود ہے کہ ہلال نے عروہ سے سنا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال ولم يولد لي، اولاد نہیں ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا بچے کی کنیت رکھ سکتے ہیں، جس کی اولاد نہ ہو اس کی کنیت رکھ سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التماري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وبه قال حدثنا فروة قال مسنم کوہان نما. چلیے. وبه قال قبر بہت بلند نہ ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ 1 بالشت یا 1.5 بالشت بلند ہو اور جو مٹی قبر سے برآمد ہو اس سے زائد مٹی نہ ڈالی جائے. حنفیہ نے تصریح کی ہے زائد مٹی ڈالنا بنا اور تعمیر کے باب میں داخل ہے. وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوه في بنائه. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو محاط کرنے کا انتظام کیا تو دیوار حجرہ گر گئی، 1 قدم کھل گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز گھبرا گئے اور وہ آئے کہنے لگے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اقدس نہیں ہے، یہ تو عمر کا قدم ہے. جب ان کو ذرا نیچے کر کے دفن کیا گیا تو پاؤں کی جگہ نہ ملی، اس لیے دیوار کو کھود کے اس طرف کو ان کا پاؤں کر دیا گیا. چلیے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تشبیہ کے سمجھیے ایسے آرام فرما ہے. حضرت صدیق اکبر ان کے پیچھے ذرا سا موڑھے کے پاس نیچے کو اور حضرت عمر ان کے نیچے کو، حتیٰ کہ عمر کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے محاذی آتا ہے. یہاں اگر حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر یہاں ہیں، حضرت عمر یہاں. چلیے. صحابہ کی عقل کو دیکھو، بالکل برابر میں صدیق اکبر کی قبر نہیں بنائی بلکہ ادب کیا اور آپ کے قبر اطہر سے تھوڑا نیچے اتار کر صدیق اکبر کی قبر بنائی.
یہ ہیں حضرات صحابہ. ویسے تو بے تکلف بولتے تھے، ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو آپ کی محبت و عظمت تھی اس کی کوئی انتہا نہیں. چلیے. فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة الله والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر. وعن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم او ادفني مع صواحبي بالبقيع لا ازكى. مجھے یہاں دفن نہ کرنا بلکہ جہاں میری صواحب یعنی دیگر امہات مومنین مدفون ہے بقیع میں وہاں دفن کرنا. لا ازکا بہی احدا، میں یہ نہیں پسند کرتی کہ ابداً کہ میری ہمیشہ تعریف و لوگ ہیں یہی ازواج مطہرات میں تنہا ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ مدفون ہیں اور کوئی مدفون نہیں ہے. بظاہر حضرت عمر کی وفات سے پہلے کی یہ بات ہے، کیونکہ عمر کی وفات کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صاف صاف اس لیے انکار کرتی تھی کہ عمر اجنبی تھے، ان سے پردہ تھا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن بعض روایات میں ہے جب عائشہ سے پوچھا گیا کیا آپ کو ان کے ساتھ دفن کر دیں تو کہنے لگی انی اذن لمبتدئۃ بعملی، یعنی میرا تو سب عمل ہی حق ہو جائے گا، عمر اجنبی ہے، میں یہاں کیسے دفن ہوں گی. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال قبرستان میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ قبرستان کے اندر کشادگی ہوتی ہے، مرد ایک طرف ہوتے ہیں عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، اس لیے اس میں یہ بات نہیں ہوتی. کیسے دیہاتی لوگ سمجھدار تھے. ہمارا چھوٹا سا قبرستان ذاتی تو دادا وغیرہ سب شمال کی طرف مدفون ہے، والدہ وغیرہ سب جنوب کی طرف. شمالی حصہ پست ہے، جنوبی بلند ہے. میں بہت بچہ تھا، سوچتا تھا کیا الٹا کر دیا. یہ لوگ بڑے تھے، ان کو اونچی جگہ دفن کرنا چاہیے تھا، یہ عورتیں ان کو اس طرف. لیکن اگر ایسا ہوتا تو عورتیں سر کی طرف ہو جاتی، مرد پاؤں کی طرف ہو جاتے. اور اب یہ سب باتیں عوام تو عوام، علماء کے اندر بھی بھول بھلیاں ہو گئیں. ان عوام کو ان باتوں کا پتہ اپنے بڑوں سے اور ان کو اپنے بڑوں سے اور ان کو اپنے علماء سے چلا. باتیں سیکھنے سے آتی ہیں. چلیے. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سألها أن تدفن مع صاحبيها. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو لؤلؤہ نے حضرت عمر کو خنجر مار دیا اور زیست کی امید نہ رہی تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے میرے دفن کی اجازت مانگ لو. چلیے. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبله قال له ما لديك قال كنت أريده لنفسي. حضرت عائشہ کا خیال تھا یہاں ایک ہی کی جگہ ہے اس لیے اپنے لیے متعین کر لی تھی، مگر جب حضرت عمر نے اجازت مانگی تو ان کو اجازت دے دی. ان کے دفن کے بعد بھی مزید ایک جگہ قبر میں ایک قبر کی جگہ رہ گئی. اسی کے متعلق جب پوچھا گیا تو فرمایا انی اذن لمبتدئۃ بعملی. چلیے. فلما اقبل قال له ما لديك قال اذنت لك يا امير المؤمنين قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المصرع فاذا ظاہر ہے ایسی مبارک جگہ کہاں مل سکتی ہے جہاں خاتم الانبیاء والمرسلین مدفون ہیں، اور وہاں جو دفن ہوگا اس کو آپ کی دائمی مجاورت حاصل ہوگی، آپ کا ہمیشہ کا پڑوسی ہو جائے گا. چلیے. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں شرم کی وجہ سے اجازت دے دی، وفات کے بعد رائے تبدیل ہو جائے، اس لیے مرنے کے بعد جب جنازہ لے کے جاؤ تو پھر پوچھنا. چلیے. فإن أذنت لي فإذنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. بهذا الأمر سے مراد خلافت ہے. چلیے. فمن استخلف بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له. جس کو میرے بعد لوگ خلیفہ مقرر کر دیں وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا.
چلیے. فسمع عثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وولج عليه شاب من الانصار فقال ابشر يا امير المؤمنين اس کے بعد ان حضرات نے طے کر کے حضرت عثمان کو مقرر کر دیا. چلیے. فقال ابشر يا امير المؤمنين ولج علیہ شاب، ایک جوان آپ کے پاس داخل ہوا. چلیے. فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشر الله عز وجل كان لك من القدم فی الاسلام. اگر یہ قدم بکسر القاف ہے تو اس کے معنی تقدم اور سبق ہے، یعنی آپ ابتدا میں مسلمان ہیں. اور اگر یہ قدم بفتح القاف ہے تو اس کے معنی فضل ہے، یعنی آپ نے اسلامی زمانے میں فضائل و مناقب حاصل کی. چلیے. ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة، یعنی اول تو آپ کو ذوالفضیلت اور دوسرے خلافت ملی تو عدل کیا اور تیسرے شہادت مل گئی. چلیے. ثم الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن اخي وذلك كفاف لا علي ولا لي. یہ خلافت تو میرے لیے برابر سرابر کی ہو جائے، نہ مجھے اس پر کوئی اجر ملے اور نہ اس پر کوئی مجھ سے مواخذہ. یہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر عادل، فاروق اعظم. چلیے. اوصل خلیفۃ من بعد لا علی ولا لی، نہ مجھ پر اس کا کوئی مواخذہ نہ مجھ کو اس کا کوئی اجر ملے. چلیے. اوصل خلیفۃ من بعد المہاجرین الاولین خیرا ان یعرف لهم حقهم، ان یعرف لهم حقهم. میرے بعد جو خلیفہ ہے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کا حق پہچانے اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے. چلیے. وان يحفظ لهم حرمتهم واوصيه بالانصار خيرا للذين تبوؤوا الدار والايمان ان اور انصار کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دار الاسلام اور ایمان کو لازم پکڑ لیا. کس بات کی وصیت؟ ان يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم، ان يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. ان کے محسن کے احسان کو قبول کیا جائے، یعنی اس پر شاباش دی جائے، اور ان کے مسیح کی اطاعت کو معاف کیا جائے، یعنی ایسے حقوق کی کوتاہی جس پر نہ حد واجب ہوتی ہو نہ تعزیر، اس میں چشم پوشی سے کام لیا جائے. چلیے. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى. اور میں وصیت کرتا ہوں ذمت اللہ و ذمت الرسول کی. اس سے مراد وہ کفار ہیں جو اہل اسلام کے ذمہ کہلاتے ہیں، یعنی اہل اسلام نے ان سے جزیہ لے کر ان کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کر لیا اور اس کو اپنے ذمہ لے لیا، امن دے دی. چلیے. أن يوفى لهم بعهدهم